بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ ہم ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 20 سورہ بقرہ کی ہم سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی رکوع نمبر 2 مکمل ہو جائے گا۔ آیت نمبر 20 میں نئے الفاظ ہمارے پاس آئیں گے 12، جو پورے قرآن میں 730 بار آئے ہیں۔ تو اگر 12 الفاظ سیکھ لیے گویا 730 الفاظ آپ نے سیکھ لیے۔ تو ہر لفظ کی تعداد بھی میں بتاؤں گا کہ وہ ہر لفظ کتنی بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور پہلی دفعہ یہ ویڈیو واچ کر رہے ہیں تو اس کے بقیہ لیکچرز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کی پلے لسٹ میں ترجمہ الفاظ قرآن کے نام سے موجود ہے سارے لیکچرز، تو اس میں آپ اس کو واچ کر سکتے ہیں۔ میرا فیس بک پیج لرن اینڈ ٹیچ کے نام سے بھی ہے، اس کے اندر بھی اس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کا آپ کے پاس پیکج ہے اس کے مطابق آپ واچ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ یہ آیت ہے یکاد 6 بار آیا ہے، یخطف 1 بار، کلما 15، اضاء 1، مشو 1، اظلم 1، قامو 4، لو 80 بار تقریباً، شاء 56 بار، اور کل کا لفظ 324 بار، شیء کا لفظ 202 بار، اور قدیر کا لفظ 39 بار آیا ہے، اور ان تمام اعداد کا جو مجموعہ ہے وہ بن جاتا ہے 730۔ یکادو 6 بار آیا، کادا یکادو کا معنی ہوتا ہے قریب ہے۔ مستقبل قریب بنانا ہو تو فعل سے پہلے کادا کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور یہ عام طور پہ فعل سے پہلے آتا ہے، دوسرا امدادی فعل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کادا یکادو قریب ہے، قریب ہے۔ البرق بجلی، پچھلی آیت میں بھی آیا تھا، قریب ہے کہ بجلی یخطف خطف کر لے۔ خطف کرنا اچک لینا، اچک لے، جیسے کوا اچک لیتا ہے نا کوئی بچے کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا، تو اچک لے یعنی اچانک چھین لے، جھپٹ لے۔ ابصارہم، ان کی ابصار، ابصار آپ جانتے ہیں نظر کو، آنکھ کو کہتے ہیں، تو یہاں ہم اس کا ترجمہ کر دیں آنکھیں۔ اس میں یہ آنکھیں بھی ہو سکتی ہیں، اور آنکھوں کی جو توانائی ہے، قوت بینائی، وہ بھی اس سے مراد ہے۔ تو آپ ان کی آنکھیں نوچ لے، یعنی آنکھوں کی بینائی ختم کر دے، آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ کلما، جب کبھی، جب کبھی، اضاء روشن کرتا ہے، روشن کرتا ہے۔ لہم، لا کا معنی لیے اور ہم کا معنی ان، لہم ان کے لیے، مشو، مشا یمشی، مشی ان کا معنی ہوتا ہے چلنا، مشو چلتے ہیں، چلتے ہیں۔ فی ہی، اس میں، پہلے گزر چکا ہے فی اور ہی، فی ہی اس میں چلتے ہیں۔ تو جب روشنی ہوتی ہے گرج چمک کے ساتھ تو اس اندھیرے میں وہ چلتے ہیں۔ اور اذا، جب، اظلم ظلمت کرتا ہے، ظلمت میں نے اندھیرا، ظلمت کرتا ہے، علیہم ان پر، علی کا معنی پر اور ہم کا معنی ان، اس کو سیدھا کریں ان پر، اردو میں ترتیب الٹ جاتی ہے علیہم،
پر ان یہ بنتا ہے نا، تو ہم اردو میں کریں گے ان پر، قامو کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وا اور، لو اگر، شاء چاہے، اگر چاہے، اللہ اللہ، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہے۔ آپ نے عام طور پہ سنا یہ کہا ہے انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے، تو ان کا معنی بھی اگر اور لو کا معنی بھی اگر اللہ چاہے، لا ذہب، لا ذہب، لا کا معنی ضرور، لام پر زبر آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ضرور، ذہب لے جائے، لے جائے، بصنعہم ان کی سماعت، سننے کی قوت یا ان کے کان، و اور ابصارہم ان کی بصارت، قوت بینائی، دیکھنے کی صلاحیت ان کی اللہ تعالیٰ چھین لے اگر اللہ چاہے۔ ان اللہ، ان بے شک، اللہ اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، ہر شے پر، قدیر قدرت والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے یا قدرت والا ہے، ہر چیز پر قدرت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو آپ نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ سیکھ لیا۔ اب اس آیت کا مفہوم کیا ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ اصل میں منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک گروہ منافقین ایسا تھا کہ جو دل سے ہی منکر ہیں، وہ کبھی ایمان لائے ہی نہیں، اور یہ دوسری ورائٹی ہے منافقین کی کہ جو کبھی ایمان لے آتے ہیں اور کبھی نہیں لاتے، یا ایمان دل میں رکھتے ہیں لیکن مشکلات آئیں تو چھٹک جاتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب سہولیات ہوں، آسان ہو کام، تو اس میں وہ حصہ لے لیتے ہیں، اور جب مشکل پیش آئے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کے بیان کیا ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بجلی چمکی تو یہ 4 قدم آگے بڑھے روشنی میں، جیسے ہی بجلی نے روشنی کی، اور جیسے ہی بجلی نے اندھیرا کر دیا، چمک ختم کر دی، تو وہیں ٹھٹک کے رک گئے اور سرگرداں اور حیران ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آدمی پر بڑی رحمت کرتا ہے جس کو ہمیشہ روشنی میں رکھے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام جب وضو کر کے مسجد کی طرف جاتے تو دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے روشنی کر دے، اور میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں، میرے دل میں روشنی کر دے۔ تو روشنی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یاد رکھیے کہ سب سے بڑی روشنی قرآن مجید کی روشنی ہے، اس کی روشنی میں ہمیں چلنا ہے۔ العلم نور، علم نور ہے، یہ نور اور ہدایت ہے جس کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے کا نام بھی ہم نے نور القرآن رکھا ہے۔ یہ قرآن کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کے نور سے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو اچک لے جائے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی وہ روشنی کرتا ہے اس پہ تو وہ چل پڑتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ یہ برق، یہ برق ان پر روشنی کرتی ہے تو چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا کرتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت و بصارت ہی لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔